بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. And آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے رپ اور ریسٹ ان پیس فیمنزم, اور اس کی وجہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بتاتے ہیں کہ کیوں ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. میرے سامنے جو گیسٹ موجود ہیں وہ عمر تاڑڑ بھائی ہیں, آل دا وے فرام جرمنی. عمر بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ہاؤ آر تھنگز ان جرمنی؟ I have to know yet. کافی عرصے سے کووڈ کی وجہ سے جا نہیں سکے. رائٹ. اور میرے دوسری طرف موجود ہیں حیدر کیسے ستی, ایز آلویز فرام کمری اینڈ کوٹلی ستیاں اینڈ ادر نیئر بائی ڈسٹرکٹس. حیدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ آپ کا گاؤں جو ہے وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک عاشر بھائی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ملک عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گڈ ٹو ہیو یو بیک آفٹر ویری لانگ ٹائم. یس. اچھا, آج کا ایکچولی ٹاپک کیسا تھا کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آج اس پہ ہم لوگ ذرا ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں. آلدو یہ ٹاپک ایسا ہے جو ایوری ناؤ اینڈ دین اٹ جسٹ pops out of nowhere and I'm surprised کہ we still have to keep talking about it and still have to keep clarifying. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ مرتے دم تک کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں یہ بات واضح کرنی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کیا رہنمائی فرماتا ہے اور باقی جو ازمز قزمز ہیں دنیا میں وہ ہمیں کیا لیسنز دے رہے ہیں. So one of the things that I think is fair to ask at this point in time is کہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ feminism and women's rights, are both of these things synonymous? Are they two interchangeable words? And I think اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ فیمنزم کی مونوپلی ہے ویمنز رائٹ کے اوپر. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے کہ آن دا کنٹری بات ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیا مطلب فیمنزم ویمنز رائٹ, وائی آل آف دس ٹاک رائٹ ناؤ. دا ریزن فار دیٹ ایز آل آف یو نو از کہ ریسنٹلی ایک سیلیبریٹی ہیں جن کا نام صدف کنول ہے. انہوں نے کوئی انٹرویو کے اندر کچھ کامنٹس دیے جب ان سے ڈائریکٹلی سوال کیا گیا کہ آپ کے جو ویوز ہیں ریگارڈنگ فیمنزم اینڈ لبرلزم وہ تھوڑے ڈفرینٹ لگتے ہیں لوگوں سے, تو وہ آخر کیا ہیں. تو انہوں نے وہ اپنے ویوز بتایا, تو میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہے, ہم انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ویوز شیئر کیے. سو لیٹس جسٹ لسن ٹو واٹ شی ہیز ٹو سے اینڈ دین انشاءاللہ ویل ڈسکس اٹ. اس بارے میں عورت مارچ, فیمنزم, ایکوالٹی, آپ کا خیال مجھے آپ سے بات کرنے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا میجورٹی سے. What do you think about feminism? فیمنزم کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم ہے؟ عورت مظلوم بالکل بھی نہیں ہے, اور عورت بہت مضبوط ہے. میں تو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہوں اور آپ بھی بہت مضبوط ہوں گی بالکل. اور عورت بالکل بھی وہ بیچاری نہیں ہے. اور عورت مارچ کا یہ وہ پھر الگ ڈبیٹ ہو جائے گی, الگ بات ہو جائے گی. ایک چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے. سوسائٹی میں ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا میاں ہے, میں نے شادی کی ہے, میں نے اس کے جوتے بھی اٹھانے, میں اس کے کپڑے بھی استری کروں گی, جو میں نہیں کرتی ہوں, کم کرتی ہوں, بٹ مجھے پتہ ہوتا ہے شہری کے کپڑے کہاں ہیں, ایوری تھنگ. بٹ مجھے پتہ ہوتا ہے شہری کی کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور شہری نے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک عورت ہوں. شہری کو میرا نہیں پتہ ہونا چاہیے, شہری کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے شہری کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے. میں یہ بلیو کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی بھی بڑی ہوئی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمنزم یہ جو آ گیا یہ لبرلز ہوتے ہیں لوگ, آج کل کے بہت لبرلز آ گئے ہیں. تو وہ چیز کہتے ہیں کہ عورت جو بھی آپ کہہ رہی ہیں, لیکن میرے لحاظ سے میرے تھنکنگ ہے فیمنزم میں آدمی کا, اپنے میاں کا خیال رکھوں اور اس کو عزت دوں, اور جو مجھ سے ہو سکا میں وہ کروں جو مجھے سکھایا گیا. ہمارے معاشرے میں دوسری شادی ایک المیہ ہے. اوکے جی, سو یہ آپ لوگوں نے سنا جی جو بات کی انہوں نے. بیسکلی سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فیمنزم کے بارے میں یا ویمنز رائٹس کے بارے میں یا لبرلزم کے بارے میں آپ کا پرسیپشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا خیال کرنا چاہیے, اس کا ٹیک کیئر کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور ان کا ذرا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ ہر جگہ سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں آج کل اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نا دا تھنگ از کہ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, کیا اس جو حقوق کی بات ہمارا دین کرتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی کہ ہمیں کسی آؤٹ سائڈ ازم کو تلاش کرنا پڑا اس کو لینے کے لیے؟
اکثر لوگ شاید یہ کہیں کہ نہیں شاید کمی نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں. تو اگر لوگ دیتے نہیں ہیں تو دین تو کمپلیٹ ہے نا, اسی کو نافذ کیا جا سکتا ہے, ہمیں کوئی اور چیز بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آئی تھنک دا کوسچن ٹو بی آنسرڈ ہیئر از کہ ہو ڈیفائنز دیز ویمنز رائٹس. جو بھی ویمنز رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, چلو اوکے فورگیٹ ویمنز رائٹس, ہو ڈیفائنز ہیومن رائٹس, ہو ڈیفائنز اینیمل رائٹس, ہو ڈیفائنز پلانٹ رائٹس. ٹھیک ہے, وہ کون ڈیفائن کرے گا؟ وہ میں کروں گا. ول آئی ڈو اٹ, دا مین ڈو اٹ, دا ویمن ڈو اٹ, اور دا کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ ول ڈو اٹ. لائک وائز ہیومن رائٹس کون ڈیفائن کرے گا کہ ہیومنس کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اینیملس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. سو میں اور آپ, بیکاز وین یو ٹاک اباؤٹ ویمنز رائٹس, تو what you're trying to say is کہ what is women's rights? You say whatever is in the best interest of women. Can we agree on that? مطلب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی women's rights کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں women right وہ ہونا چاہیے کہ whatever is in the best interest of women. So who will define what is in the best interest of women? So for example, بہت سارے isms ہیں, وہ کہتے ہیں کہ maybe it is in the best interest of women that they start removing their clothing. For example, میں example سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ویسٹ میں کوئی کہتا ہے کہ عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ لباس اپنا اگر اتارنا چاہتی ہے وہ اتار سکتی ہے. یہ اس کے تو سوال یہ ہوگا کیا یہ ویمن کے انٹرسٹ میں از ریموونگ دیئر کلوتھنگ, از اٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ویمن. فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ a woman should have the right to have any number of partners she wants and basically have any kind of relationship. This should be a woman right. The thing is it in fact in the best interest of women? Have we actually thought it through? This is what my first question is, کہ کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہے, یا کیا ہم لوگ ویسٹ سے کوئی بھی کانسیپٹ آ جائے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے implications کیا ہیں شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم آن ویمن اینڈ دیئر کنڈیشن, اس کے اوپر ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, اصل میں زیادہ پرابلم یہ ہے کہ فیمنزم مسلم سوسائٹیز میں, مسلم کنٹریز میں اسپیشلی جہاں پہ لاء میں ڈیوائن لاء, اسلامک لاء ریٹن ہے کہ جی اس کے ریپگننٹ کچھ نہیں ہو سکتا, ان سوسائٹیز میں خود وہاں کی لوکل پروڈکٹ نہیں ہے فیمنزم, اٹ از امپورٹڈ فرام دا ویسٹ ایکچولی. اور چونکہ ہم پاکستان میں عام طور پہ بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں بہت ساری ویسٹرن آئیڈیالوجیز, ان کے کلچر اور بہت ساری چیزوں سے. فیمنزم کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ دو چیزیں ہیں جو کہ برابر نہیں ہو سکتی. صحیح, جیسے آپ نے بھی کچھ واضح کیا ہے, بینگ اے مسلم, اف یو آر اے مسلم یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے فیمنسٹ یعنی موومنٹ کا حصہ بننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح, کیونکہ اسلام نے آلریڈی سارا کچھ کمپلیٹ کر دیا ہوا ہے. اسلام نے جتنا ویمن کو امپاور کیا ہے, اگر آپ ابھی بھی بینگ اے مسلم فیمنسٹ ہیں, اس کا مطلب آپ نے اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں جانا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ لوکل نہیں ہے, یہ باہر سے امپورٹ ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کو نہیں کر سکتے انڈورس, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کر رہے ہیں بینگ اے مسلم, آپ بیسکلی جتنے بھی فیمنسٹ ہیں نا, یہ بیسکلی زیادہ تر لبرل ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ادروائز یو کی ناٹ میک اینی ادر ایکسپلینیشن اس کے لیے. اور جو لبرلز ہیں زیادہ تر نا, وہ اگر آپ لبرلز کی باہر ویسٹ, کیونکہ یہ ویسٹ سے امپورٹ ہوئی ہے, اگر وہاں پہ آپ لبرلز کی بات کریں نا, اور تو they tend to be more atheists actually, کیونکہ ان کا کوئی belief system نہیں ہے, they don't believe in that. Either they would be atheist or they would at least at the very least say کہ God has no role to play in legislation, right? وہ secularist, ہاں, کہ کوئی بھی ہم جو بھی اپنے morals morality ہم خود define کر لیں گے, we don't need God to intervene. اب وہاں ویسٹ میں جہاں سے یہ امپورٹ کیا آپ نے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو لبرل جو ایتھیسٹک ٹائپ کے ہیں ان میں اور فیمنسٹ میں بہت بڑا پھڈا ہے. صحیح, اگر آپ کچھ چیزیں پڑھیں ہیں جو پاسٹ میں ہوئی ہیں, یہ جو ایتھیسٹ کا سرغنہ ہے رچرڈ ڈاکن یو کے میں, اور وہ ہے ریبیکا واٹسن. صحیح, یہ مشہور ہے اسٹوری نام دے دی گئی تھی ایلیویٹر گیٹ. رائٹ, یعنی پھڈا ہو گیا تھا ان کا ایلیویٹر میں. بالکل بہت بڑا ڈیٹیل میں چلیں, وہ یہ ہے کہ جی وہ گئی تھی ان کی کانفرنس میں, اور واپسی پہ رات کو پارٹی ہوئی ان کی, جس میں وہ سب they used to drink or dance or whatsoever. تو 4 بجے واپس جا رہی تھی, تو ایلیویٹر میں ایک بندے نے ان سے کہہ دیا کہ جی will you come to my room for a coffee. تو وہ اتنی اوفینڈ ہو گئیں, اور انہوں نے اس کے بعد بارے میں لکھا. اس کے بعد رچرڈ ڈاکنز نے اس کا مذاق بنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں رچرڈ ڈاکنز کو بالکل ڈس اون کرتی ہوں, میں نہ اس کی ریکمینڈ کروں گی, نہ میں اس کو اپنی پیسوں سے ریوارڈ کروں گی. مطلب ان کا بہت بڑا پھڈا ہے پہلے ہی. تو اگر آپ وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ذرا ان چیزوں کو بھی سمجھیں ذرا ڈیپلی. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپلی فیمنزم کو دیکھیں گے نا, تو یہ جیسے آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے,
ये more or less in line with atheism है, liberalistic views हैं, कोई मतलब divine law या divine thought है ही नहीं इसमें. तो क्या होगा, eventually you will end up taking rules which have no reference actually. यानी सारे सब चीजें subjective हैं. Exactly. कोई reference नहीं है. इस्लाम हमें एक absolute reference देता है. True. इस्लाम हमें अल्लाह creator का concept देता है. Creator knows us very much, और वो creator then qualifies to give us a reference of law, जिसको हम सामने रख के तो करते हैं. तो आपके पास basically सब कुछ सब्जेक्टिव है. बिल्कुल. हो क्या रहा है एट द एंड, अगर सब कुछ सब्जेक्टिव है तो फेमिनिज्म बेसिकली एथिक्स और मोरालिटी के ग्राउंड्स कोई है ही नहीं. ये खुद इटसेल्फ दोबारा आके अपने आप से, बिकॉज़ दे हैव नो मैकेनिज्म टू प्रूव ना. अगर वो कोई भी कहते हैं कि वुमेन शुड बी ट्रीटेड दिस वे और दे शुड डू दैट एंड मेन शुड बिहेव देमसेल्व्स, दे डोंट हैव अ मॉरल एंकर फॉर दैट. अच्छा, ये एक सवाल लोग अक्सर करते हैं, हैदर भाई आप इसके बारे में बताइएगा, कि वो कहते हैं यार आप लोग व्हाई डू मेन टॉक अबाउट फेमिनिज्म. ये उनकी आर्गुमेंट होती है कि व्हाई डोंट यू गेट वुमेन टू टॉक अबाउट फेमिनिज्म. तो हमें तो मसला नहीं है, वुमेन कैन आल्सो टॉक अबाउट फेमिनिज्म, बट व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अगर कोई कहता है कि जी व्हाई आर मेन टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म और मेन शुडंट टॉक अबाउट फेमिनिज्म. व्हाई नॉट? लास्ट टाइम आपने शर्ट पहनी थी व्हाई नॉट वाली. व्हाई नॉट, मेरा सवाल है कि व्हाई नॉट, इफ मेन कैन बी फेमिनिस्ट्स व्हाई कांट दे टॉक अबाउट फेमिनिज्म. राइट. हाँ बिल्कुल, जिस तरह लाइक वी डोंट से कि we need to have animals on board to talk about animal rights. Exactly. We don't need for example capitalists only to talk about capitalism. जो communist हैं वो हर वक्त capitalism को जो ना रगड़ते रहते हैं. दूसरी बात ये कि ख़वातीन के राइट्स के लिए तो हम भी एडवोकेट करते हैं. सबसे पहले इस्लाम बीइंग अ मुस्लिम तो हम सबसे आगे होते हैं कि ख़वातीन के राइट्स के लिए जो हम बोलें, और जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको तोड़े. हम तो खुद ये कहते हैं सबसे पहले. अच्छा, कुछ थोड़े से जरा हाईलाइट तो करें ना इस्लाम के, क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हम अग्री कर सकते हैं कि यार ये औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक राइट्स अगर आप बता. जैसे देखिए मिसाल के तौर पे पहले तो बल्कि वो जो आपने जो वीडियो चलाई थी उसके बारे में छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा कि वो उन्होंने कहा कि आपके वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि आपका जो फेमिनिज्म के बारे में व्यूज हैं वो थोड़े से ना डिफरेंट है. डिफरेंट है. मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी करता हूँ, पता नहीं उनको शायद पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है. उनके व्यूज डिफरेंट नहीं है. ये एक बड़े थोड़े से गिने चुने लोग हैं जिनके व्यूज डिफरेंट हैं इन सपोर्ट ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है. और इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो जो उन खातून ने जिनकी आपने ऑडियो चलाई, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ज्यादातर पाकिस्तानी, उनका यही व्यू है. सही. आप जो व्यू पेश करना चाह रही हैं एक्चुअली ये शो करते हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड, हमें मार्जिनलाइज किया जाता है, फेमिनिस्ट्स को मार्जिनलाइज किया जाता है. तो मुझे समझ नहीं आती कि आपको किस तरीके से मार्जिनलाइज किया जाता है. When the media is parading on your behalf, all the corporations are parading on your behalf, ठीक है, all the Twitter hashtags are parading on your behalf. तो मुझे समझ नहीं आती all the laws that are being passed, अभी इसके बारे में बात भी डोमेस्टिक वायलेंस बिल वो भी सारे के सारे आपके एजेंडे के मुताबिक हैं. तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ मूवमेंट दैट इज मार्जिनलाइज्ड. तो आप मार्जिनलाइज्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज ये. और दूसरी चीज इन्होंने इसके अंदर जो है ना एक और बात ये की कि क्या कहते हैं, जो हमारी खवातीन है वो पता नहीं मैं क्या कहता, मेरे ज़हन से वो बात ही निकल गई. कंटिन्यूइंग मर्दों की जो बात कर रहे थे कि वो मर्द होते हैं सिर्फ फेमिनिस्ट, ये है नहीं वो कोई और बात है. कंटिन्यूइंग हैदर, मेरे ख्याल में ये जो डेफिनेशन की बात कर रही थी ना, जो होस्ट इस ऑडियो के अंदर डेफिनेशन की बात करती हैं, फेमिनिज्म में ये खुद कंफ्यूज्ड है कि आर दे टॉकिंग अबाउट awareness of women's right और are they talking about equality of women rights. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. अच्छा. और इन दो डिफरेंट चीजों को समझना जरूरी है. क्योंकि अगर आप वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो इस्लाम वुमेन के हवाले से या जेंडर रोल्स के हवाले से बराबरी का कॉन्सेप्ट नहीं देता, अदल का निजाम देता. इस पे बहुत क्लैरिटी है. ठीक है, बिल्कुल सही. और जिस वक्त वो अदल का निजाम देता है तो फिर जिसको जितना इख्तियार हासिल है उसका उतना ही हिसाब किताब, उतना ही अकाउंटेबिलिटी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सही. तो चीजें इस तरह से फिर चलती हैं. तो ये जो क्लैरिटी है ये करना बहुत जरूरी है कि आर यू टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ वुमेन राइट्स और आर यू टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स. जो आई थिंक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो तो ये कहता है कि मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज एग्जैक्टली इक्वल इन ऑल स्फीयर्स, नो मैटर व्हाट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मतलब बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जो इनका अभी जब नॉर्मल आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं या स्कूल, हाई स्कूल वगैरह में जो पढ़ाई जाती है फेमिनिज्म, उसमें दे ऑलवेज टॉक अबाउट फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ना, वहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव. बट वो द थिंग इज कि जो ये चीज भूल जाते हैं वो है जीरो वेव फेमिनिज्म, व्हिच इज बेसिकली जेरेमी बेंथम ने उसके बारे में बहुत लिखा, मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने बहुत लिखा, जज भी था. उसके अलावा देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाइट वुमेन्स राइट्स
by جو ہے نا لوئس میشیل نومن کی کتاب ہے, and in that she explains very clearly کہ how the feminist movement actually began as a tool for colonialism. کہ basically مقصد یہ تھا کہ جو اس ٹائم کے جو colonials تھے انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہمیں نا ہم کیسے گھسیں ان ملکوں کے اندر, کس نیریٹو پہ, بیکاز of course we have to come in as liberators and you know ہم اپنے آپ کو bad guys تو نہیں ثابت کر سکتے. So what we have to say is کہ دیکھو یہ جو نیٹو امریکنز ہیں ان کا جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ ہمارے سے ڈفرنٹ ہے, ہم ان کی عورتوں کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں. مسلم لینڈز ہیں, ہم ان کی عورتوں کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم ایبوریجنی ویمن ہیں, ان کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا تھا, یہ ان کے اپنے آتھر سب لکھتے ہیں, اور جیسا میں نے بتایا کہ جیرمی بینتھم وغیرہ یہ لوگ بھی اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں کہ وی نیڈیڈ سم تھنگ ٹو گیٹ ان ٹو دیز کنٹریز فار کالونائزیشن. اور پھر جو اس کے بعد کی چیز جو آتی ہے اس کے تقریباً 100 ایئرس کے بعد فرسٹ ویو فیمنزم سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وائٹ ویمن نیڈ ٹو بی گیون رائٹس. اینڈ اس میں جو ان کی میری وولسٹون کرافٹ وغیرہ اور جو ہے نا وہ لیٹمیر فلنٹل جو ہے نا فیلٹن وغیرہ اس طرح کی جو ہے نا آتھرز آ کے وہ اس کو لے کے چلتی ہیں. بٹ ایون دے ور اونلی ٹاکنگ اباؤٹ وائٹ ویمن, ناٹ ایبوریجنی ویمن اینڈ نیٹو امریکن ویمن اینڈ سو آن. سو انیشلی جو کلیمز تھے وہ ٹھیک تھے, دے ور ٹاکنگ اباؤٹ یو نو رائٹ ٹو ووٹ اینڈ یو نو ہیونگ رائٹ ٹو ایجوکیشن وغیرہ. لیکن آگے جا کے نا جس طرح آپ سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں آتے ہو تو بیسکلی ان کی آرگومنٹس زیادہ سے زیادہ انکوہیرنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, جہاں پہ وہ یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سیمون ڈی بووار جو ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنی کتاب میں مینشن کیا کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ, اینڈ مین آر فزیکلی اسٹرانگر ہیں, مین آر لائک دس, مین آر لائک دس, ویمن آر ایموشنل وغیرہ, یہ ان کی باتیں. بٹ دین ان دی اینڈ وین شی ٹاکس اباؤٹ دا ڈفرنسز شی سیز بس مجھے نہیں پتا, لیٹ میں ذرا پیرافریز کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, both should be treated equally despite the fact that they're both different. Now think about this, but میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا ریشنلی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیا حکمت ہے. دیکھو عورت جو ہے نا she can reproduce, she can give birth. Man can never give birth. بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے, اس کے بعد ماں جو ہے اس کو فیڈ کراتی ہے 2 سال. ٹھیک ہے, جو ریلیشن شپ ماں کا بچے سے ہے وہ باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر کہ فار ایگزامپل ماں پیدائش کے وقت اس کے انتقال ہو گیا اور باپ نے جو ہے نا ماں کا رول ازیوم کر لیا, بٹ دیز آر ریئر ایکسیپشنز. نارمل میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی لیے ماں کا رتبہ اور مقام دین اسلام کے اندر بہت آیا, باپ سے بھی اوپر ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو عورت کو بنایا, اس کے اندر ریپروڈکٹیو کیپیسٹی وہ مرد کے اندر نہیں ہے. مرد جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگر ہے ویمن سے. یس دیر کوڈ بی اے ریئر وومن ہو از اسٹرانگر دین اے مین, بٹ جنرلی اسپیکنگ مین آر اسٹرانگر دین ویمن. ہماری بون ڈینسٹی, مسل میس, آل آف دیز تھنگس. سو اب مرد عورت کو پروٹیکٹ کرے یا عورت مرد کو پروٹیکٹ کرے؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر میں چور گھساتا ہے تو کیا مرد عورت کو آگے کرے کہ بھائی تم جا کے لڑو اس سے, یا مرد خود اپنے آپ کو آگے کر دے اور اس میں اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ شہید ہوتا ہے, ایون اف ہی ڈائز پروٹیکٹنگ ہز وائف اینڈ ہز کڈز اینڈ ہز ویلتھ. سو مرد کو وہ کہا گیا کہ تم نے قوام بننا ہے, تمہیں فزیکل اسٹیچر دیا ہے, اور بیکاز دا وومن ول بی گیونگ برتھ, اس کو مٹرنٹی لیو چاہیے ہوگی, اس کو سک لیو چاہیے ہوگی, اس نے بچوں کا خیال کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ, اس لیے تم اس کا سارا خرچہ پانی تم نے اٹھانا ہے. مرد کو یہ کہا گیا, مرد کو اسلام نے کہا کہ تم نے خرچہ اٹھانا ہے اور تم نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے, بیکاز یو آر ناٹ سفرنگ فرام مٹرنٹی لیو, یو آر ناٹ سفرنگ فرام منتھلی سائیکلز اور تھنگس لائک دیٹ وچ مائٹ رینڈر یو کہ جی مجھے تھوڑا ویکنیس ہے, کوئی ایسی بات ہے. سو جو وومن کا میک اپ ہے اس کو اس کے مطابق رول دیے گئے اور مرد کو اس کے میک اپ کے مطابق رول دیے گئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں برابر کرو, مرد بھی مٹرنٹی لیو لیں اور عورت ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے وہ جا کے کام کرے, وی ڈونٹ فرینکلی کیئر. اگر آپ اسی طرح کے کارپوریٹ کٹ تھروٹ انوائرمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں then this is the kind of stuff you'll talk about. اگر مرد جو ہے وہ فوج میں جا رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, عورتیں بھی جا کے بیٹل فیلڈ میں مریں جا کے. اگر مین آر ورکنگ ان فیکٹریز اینڈ جو کول مائنز, اینڈ آپ کو پتا ہے کہ 99% of hazardous occupations are being undertaken by men. 99%. پھر تو یہ رائٹس آف فار مین ایکچولی اس کے لیے بھی موومنٹ ہونی چاہیے ایکچولی. جی ہیں, بلکہ TOWs یا men going their own way, یہ اصل میں جیسے آپ نے واضح کیا بھائی اسلام بڑا ریشنلٹی کی بیس پہ کمپیریزن کرتا ہے. اسلام کمپیئرز the two genders based on rationality, not based on equality of everything. جیسے کہ ویسٹ میں یا جو امپورٹڈ یہ جو فیمنزم ہے اس میں کیا جاتا ہے کہ سوری تھوڑا سا انجیکٹ کروں, ایکوالٹی صرف یہاں تک ہے کہ اللہ کے نزدیک برابر ہے نا, اللہ کے نزدیک عبادت میں برابر ہیں. جس طرح ایک کمپنی میں امپلائیز ہوتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں جی all my employees are equal, ٹھیک ہے, بٹ حیدر آپ نے جو ہے نا وہ
सिविल इंजीनियरिंग वाले प्रोजेक्ट सारे आपने करने हैं, आईटी वाले आपने करने हैं, टेलीकॉम वाले आपने करने हैं, फलां वाले आपने करने हैं. तो मैं कहता हूं मेरे लिए सारे एम्प्लॉइज बराबर हैं, बट ईच ऑफ यू हैज अ डिफरेंट रोल बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज. ठीक है, और वो कैपेबिलिटी अल्लाह हमसे बेहतर जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जेंडर रोल बनाए. इनको यही बात समझ नहीं आती, बड़ी बुनियादी सी बात है कि इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है. इस्लाम जो है ना वो इक्विटी देता है, लेकिन एब्सोल्यूट इक्वालिटी हर चीज के अंदर आपको इस्लाम नहीं देता. इक्वालिटी का मतलब है कि हर चीज जो आइडेंटिकल राइट्स हो, आइडेंटिकल राइट्स आरंट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप बायोलॉजी को अगर डिनाई कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, और वो तो आपने वैसे भी करना शुरू कर दिया है. वो तो फेमिनिस्ट की अब आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है. थर्ड वेव में यही हो रहा है, थर्ड वेव में यही रेडिकल फेमिनिस्ट और लिबरल फेमिनिज्म जो बिल्कुल आपस में लड़ चुके हैं कि जी आप जो है वो वी डू नॉट वांट ट्रांस वुमेन आर नॉट वुमेन. ठीक है, उनको आप हमारी स्पोर्ट से भी निकालें, वो भी बात शुरू हो चुकी है. यानी वो खुद भी इस पॉइंट पे अब आ चुके हैं कि यार आप बिल्कुल कितनी इनकोहेरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में फर्क पैदा करें. आपको हम इक्विटी के लिए बिल्कुल हम खड़े हैं, लेकिन इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल जब तक ये बिल्कुल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर लिहाज से मर्द और औरत बिल्कुल इक्वल नहीं होता. नंबर 1 बात. नंबर 2 ये कि बड़े तरीके से, जैसे आपने कॉर्पोरेशंस का मेंशन किया ना, बड़े तरीके से कॉर्पोरेशंस ने और गवर्नमेंट्स ने, जिस तरह हम ये बहुत मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं कि खवातीन को अपने घर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अपने खावंद और अपने बाप की जो लीडरशिप है और उसका जो साया है उसमें से निकाल के इन कॉर्पोरेशंस ने और गवर्नमेंट्स ने बेसिकली इनको अपने कंट्रोल में ले लिया. ठीक है, और इस कंट्रोल के साथ उन्होंने उनके अंदर ये बात जहन में फिट कर दी है कि अगर जब तक तुम वो काम नहीं करोगी जो मर्द कर रहे हैं तब तक तुम जो वो कमतर और हकीर रहोगी. हालांकि इस सारी की सारी पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम ही यही है कि मर्द जो काम कर रहे हैं वो सुपीरियर कैसे हैं, आपने उसको खुद सुपीरियर समझा है. तो पहली बात ये. एक और बात बीच में ये है कि जो हम समझाते हैं बीइंग मुस्लिम्स और जो इस्लाम खवातीन को जो हुकूक देता है, जैसा आपने बीच में कहा कि हम कहते हैं कि जी जहेज को एलिमिनेट करो. हम कहते हैं खवातीन को जो ना वो क्या कहते हैं सेपरेशन की, अगर कोई अब्यूसिव मैरिज है उनको पूरा राइट होना चाहिए कि वो राइट उसमें से निकलें. खवातीन के ऊपर ये वो इस चीज पे बाउंड नहीं है. अगर वो कर रही तो वो एहसान करें कि वो अपनी खावंद को जो ना वो खाना बना के दे रही है. हम ये खुद कहते हैं खाना खुद गर्म कर लो, हम ये सब कुछ खुद कहते हैं. जो बुनियादी चीज आपको बताई गई है, इस्लाम ने आपको एक चीज सिखाई है कि देयर इज स्ट्रेंथ इन बीइंग सर्व्ड. एब्सोल्युटली, कि जी आपकी अगर खिदमत की जा रही है तो वो आपको हकीर जान के नहीं की जा रही कि आप वो काम कर नहीं सकती हैं. एंड इट हैज बीन आल्सो बीन प्रूवन कि जो खवातीन अब बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, इट्स नो बिग डील. करने को तो कर रही हैं यहाँ पे, अब काम कर लेती हैं. हाँ ठीक है, उनको मुश्किल होती है, उनकी फैमिली लाइफ सफर होती है, वो बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं. लेकिन जब आपको इस्लाम ने कह दिया कि आप आराम से सुकून से अपनी चार दीवारी के अंदर बाहर भी निकलो, जरूरत से निकलो, अपने खावंद के साथ निकलो, लेकिन हम आपको हर चीज सामने इन अ प्लेटर रख रहे हैं. जो बादशाह होता है या जो किंग होता है या जो एक हायर पोजीशन पे बंदा होता है, वो क्या कहता है कि नहीं मैं अपनी क्या कहते हैं गाड़ी भी खुद जाके धोऊंगा और मैं अपनी गाड़ी का ऑयल भी खुद चेंज कराऊंगा, मैं गाड़ी का टायर भी खुद चेंज कराऊंगा, सब कुछ करूंगा. नहीं, आपने वो कॉन्सेप्ट ले लिया, आपने जो है ना वो मर्द और औरत को दोनों को एक सिस्टम का गुलाम बना दिए. और आपने कहा दोनों जो है वो आपस में फैमिली सिस्टम कोई नहीं होगा, जिसमें हम बहुत मरतबा पहले बात कर चुके हैं. एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग द कॉर्पोरेट मास्टर्स, जब तक आप उनकी गुलामी में तब तक बिल्कुल ठीक है, और वो कोई गुलामी नहीं है. लेकिन जैसे ही आपके खावंद ने अगर कह दिया यार एक कप चाय बना दो, तो ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. अच्छा, बेसिकली एक इनका इस्लाम से भी समझने के हवाले से भी बहुत सारा मसला है, जैसे आपने भी कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं. असल में अगर हम ध्यान से पढ़ें इस्लाम हमें क्या बताता है औरत को एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, मेरा ख्याल है कोई चीज़ बाकी रह ही नहीं जाती अगर आप मुस्लिम्स हैं. इस्लाम जो है वो स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, लीगल, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट से राइट्स देता है, एम्पावरमेंट देता है. और बल्कि ऐसे इरा में आके उसने किया, इस्लाम ने किया था जब ये सारी चीज़ें औरत से ली जा चुकी थी. असल में ये समझते हैं बहुत सारे लोग कि जी मुस्लिम वुमेन आर ऑप्रेस्ड, एक्चुअली दे आर सब्जुगेटेड. वो जो वेस्टर्न नैरेटिव है, क्योंकि वो तो उनको तो जरूरत नहीं है इस्लाम पढ़ने की ना उस तरह से. लेकिन हमें मुस्लिम्स को तो कम से कम देखनी चाहिए चीज़ें. आप हमें जैसे अभी ज़ा भाई ने और आपने भी कुछ बातें हाईलाइट की, हमें अल्लाह ताला ने अपने अपने रोल्स में बहुत सारे उसमें बेनिफिट वो दिए हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और जिसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है. एक खातून अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जान चली जाती है, शी इज़ गिवन द लेवल ऑफ अ मार्टर, शहीद, जो कि मतलब हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स है, जो कि बंदे को किसी जगह पे स्ट्राइव करके या कोई और जगह हासिल करना पड़ता है.
مرد کو وہ حاصل نہیں ہے. پھر آپ نے اور بھی 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں کہ خاتون کو کمانے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے حیدر بھائی نے بھی کہا. آپ یہ دیکھیں اسلام ریشنلٹی کے ساتھ کرتا ہے, کمپیریزن دونوں کا کو رکھتا ہے. وائف کے اگر آپ حوالے سے دیکھیں, وائف ہیز رائٹ ان ہسبینڈز ویلتھ, بٹ the husband has no right in wife's health. یعنی اگر وائف کچھ کماتی ہے تو اس میں ہسبینڈ کا ایک ٹکا بھی نہیں ہے. کماتی ہے, وراثت میں لے آئی ہے, کچھ بھی آگے ہسبینڈ فائنینشلی اسٹرگل بھی کر رہا ہے. Now I want these feminists to listen to this actually, کیونکہ I think کہ بہت ساری feminists جو مسلمز ہیں نا پاکستان وغیرہ میں جو گھوم پھر رہی ہیں, they are not unaware of Islam, they are ignorant of Islam actually. Yeah, they know and they are trying to be یعنی اب آپ اب اگر آپ اسی کو لے آئیں تو پھر تو یہ انیکوالٹی ود مین ہے ایکچولی. اگر آپ کے کرائٹیریا پہ ہم تولے ہیں تو پھر تو یہ بندوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. شیخ اکرم ندوی نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر if men truly find out what rights Islam gives to women they would all wish they were women. Because دیکھیں آپ کو اسلام ایجوکیشن کا فل رائٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے جو بڑے بڑے جو ہے نا مذاہب میں نہیں ہے, آپ کے پاس خلا کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس میرج میں خوش نہیں ہیں آپ نکل سکتی ہیں باہر. یہ نہیں ہے باقی مذاہب میں تو آپ کو بہت بڑا ٹیبو ہے وداؤٹ اینی بلیم, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو یہ کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں کر سکتے آپ ان کے اوپر, آپ کسی قرآن سے شادی نہیں کرا سکتے, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ریپ نہیں کرنا, مولیسٹیشن نہیں کرنی, ہراس نہیں کرنا عورتوں کو, ٹھیک ہے, یہ سارے. اس کے بعد فائنینشیل رائٹس دیے ہوئے, کمپلیٹ فائنینشیل رائٹس, لبریشن دی ہے بالکل. سو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ the list goes on and on and on, اگر میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں, اور یقیناً کئی جگہ پہ ڈنڈی مار رہے ہیں لوگ اور نہیں دے رہے رائٹس, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اسلام کے رائٹس دیتا ہے, اور ان کو بار بار ترغیب دینی ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, پھر سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. Exactly. Instead of becoming feminist and using their جو ہماری ہے ہی نہیں لوکل یا مسلمس کی ہے ہی نہیں نیمز فیمنزم, اور یہ اس کی بجائے آپ اس پہ فورس کریں, اس پہ آواز اٹھائیں کہ جی آپ اسلام امپلیمنٹ کریں صحیح طریقے سے, آپ اسلامک بینگ مسلم, آپ اسلامک ٹیچنگز کو فالو کریں, اس پہ آپ زور دیں, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بلکہ اس کا فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کی مدد آئے گی. کیونکہ پریمس ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جو پیدا کرنے والا نا, جو خالق ہے, وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا. اللہ سے زیادہ حکمت تو ہماری نہیں ہے نا, اللہ کو تو پوری پکچر نظر آ رہی ہے, ہمیں تو ایک چھوٹا سا پیس نظر آتا ہے اس کا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا حقوق ہیں, مردوں کے لیے کیا حقوق ہیں. اور دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے. The claim from the feminists is that women have been perpetually subjugated by men throughout time. ٹھیک ہے, یہ کلیم ہے ان کا, کیونکہ this is the narrative they show. and ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے, وہ جو ہیش ٹیگ آیا تھا نا کہ not all men, ٹھیک ہے, اس کے خلاف بھی بہت لوگوں نے بات کی, حالانکہ وہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا تھا, کچھ لوگوں کو وہ بھی ہضم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. خیر اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. یہ جو لائن ہے نا کہ women have been continuously or perpetually subjugated by men across time, یہ کلیم خود بڑا فالٹی ہے. کیوں فالٹی ہے؟ کیونکہ اس کا اگر آپ پیورلی ڈاروینین ایوولوشن سے بات کریں, بیکاز آپ موسٹلی آپ میں سے وہی ہوں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ women have always been weaker. سو اس کا مطلب ہوگا ڈیل ود اٹ, کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر آپ پرپیچولی سبجوگیٹ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر آلریڈی ویک, آپ اپنی ویکنیس ایڈمٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں, فیکچولی دیکھیں, تو فیکچولی انیکوریٹ. وائی؟ بیکاز تھرو آؤٹ ہسٹری دیر ہیو بین many women leaders like Cleopatra and others, very queens وغیرہ رہی ہیں جو اپنے وقت کے مردوں کو سبجوگیٹ کرتی رہی ہیں, ان کو slaves بنا کے رکھا ہے انہوں نے. اسی طرح سے ایسی بھی فار ایگزامپل یعنی خواتین گزری ہیں جب امریکہ کے اندر, مطلب لاسٹ 100 years آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جس میں افریقن امریکنز کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, men and women, and it was being done by both men and women who were white. ٹھیک ہے, these white women were talking against black men کہ they should be lynched in public and they should be killed and beheaded and all, وہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ جی تھرو آؤٹ ٹائم women have been perpetually subjugated, یہ فالٹی کلیم ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی ایک اور بات اس میں یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر آپ یہ والا کلیم کرتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا تھرو آؤٹ ہسٹری اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلریڈی اپنے بیک فٹ پہ جا کے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کو, اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے ایسا تھا تو اب آگے بھی ایسا ہی ہے. So what are you trying to complain about? So I think یہاں پہ نا ابھی یہ کیا کہتے ہیں, ایک بہت بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر, کیونکہ وی آر ٹاکنگ ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان رائٹ ناؤ نا, تو پاکستان کے اندر یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایکسٹریم یہ والی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. دوسری ایکسٹریم یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پرابلم ہے ہی نہیں,
پرابلم ہے ہی نہیں, سب کچھ بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ طریقہ یہی ہمارا کلچر ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. نہیں, دس از ایبسولوٹلی فالس. اسلام اصل میں پرابلم ہے کہ ہماری جو کچھ سمپل خواتین ہیں نا ہماری, وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں ان کے ایجنڈا کے اندر اور ان کے فینسی ورڈز کے اندر, یہ مسوجنی اور یہ اور وہ فلان اور وکٹم بلیمنگ فلان پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہماری عورتیں کنفیوز ہوتی ہیں بیچ میں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسئلہ ہے, دا پرابلم از دیر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کی جڑ پہ جائیں, جڑ گیا, اس کی جڑ جو ہے اٹ از کلچر, اٹ از کلچر, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اسلام. آپ کلچر کے پرابلم کو لے کے اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھو اسلام نے آپ کو یہ کہہ دیا, ملاؤں نے یہ کہہ دیا, یہ آپ بات کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ چلو یہاں تو ملا کر رہے ہیں ایسے. مجھے آپ بتائیں انڈیا میں بھی تو یہی کلچر ہے, سیم ٹو سیم ایگزیکٹلی. انڈیا میں کون سے ملا ہے, وہاں پہ بھی ملا کر رہے ہیں. پھر آپ نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, آپ نے کہہ تو دیا کہ مسئلہ ہی ہے, اور اس پہ ہیش ٹیگ چلا دیے, کر دیے, وہ کر دیے. آپ اس کی جڑ پہ جا کے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا پرابلم ہے, پرابلم آئیڈینٹیفائی نہ ہونے کے بعد پھر آپ جو سولوشن پٹ فورس کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے سولوشن. آپ ان لوگوں کا سولوشن لے کے آ رہے ہیں جن لوگوں نے بقول آپ کے تھرو آؤٹ ہسٹری عورتوں کو سبجوگیٹ کیا. آپ انہی کا کلیم آپ لے کے آ رہے ہیں کہ جی اب آپ بتاؤ, آپ نے ساری عمر جو ہے بقول آپ کی ساری عمر جو ہے وہ آپ نے عورتوں پہ زیادتی کی ہے, عورتوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سائڈ لائن کیا, ان کو حقوق نہیں دیے. اب آپ بھی ہمیں بتاؤ اب ہمیں حقوق کیسے دینے؟ حالانکہ اسلام اس ٹائم پہ جب خواتین کو کوئی وائس ہی نہیں تھی, اس ٹائم پہ ہماری خواتین کی اپنی یونیورسٹیز تھی, اور وہ اپنی وہاں پڑھاتی بھی تھی اور وہاں پہ پڑھتی بھی تھی, اور ابھی بھی یہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے مسلم فیمنسٹ. These are two paradoxical terms کہ جی آپ کہیں کہ جی میں مسلم بھی اور میں فیمنسٹ بھی ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ میں مسلم بھی اور میں فیمنسٹ بھی ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو فیمنزم کا مطلب نہیں پتا. آپ کو پتہ نہیں کہ فیمنزم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے بات کرنی دی ایڈوکیسی فار وومنز ایکوالٹی ان کیا کہتے ہیں اکنامکس, سوشل ٹرمز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فیملی ٹرمز بھی, ہر چیز کے اندر. اس لیے پولیٹیکل سٹانس, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود موریلٹی. یہ آپ سمجھنی چاہیے بات. اس کے اندر جب ایک اور مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, اور یہ بہت روٹ کازز میں سے ایک ہے. میں اس کو بیٹھ کے انالائز کافی ٹائم سے, کیونکہ as you said کہ it pops out of nowhere and it vanishes also. Right. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے I have been thinking for a long time, and what I have come to is ایک competition اور ایک revengeful environment create کیا جاتا ہے against men. اور competition, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ irony is کہ competition ہمیشہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک ریس ہے, ایک اینڈ پوائنٹ ہے اور ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس ریس میں بھاگیں گے سارے, آپ جس مرضی اولمپکس کی ایگزامپل اٹھا لیں, مین اولمپکس الگ ہوگی, ویمن الگ ہوگی. صحیح بات ہے. کمپٹیشن, when you talk about competition, this is a different, this has to be different. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کمپٹیشن کے اندر ریونجفل ہو کے کہ فلاں یہ کرتا ہے تو ہم بھی یہ کریں گے, کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو, مثال کے طور پہ, یو جسٹ سی دیئر نیریٹیوز. تو آپ کو یہ ساری یہ کمپٹیشن نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کمپٹیشن, بیکاز اگین وہی بات ہے کہ بایولوجیکلی آپ ڈفرینٹ ہیں, آپ سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں. آپ کی جب ڈفرینٹ, آپ کا ایک مٹیریل ہی ڈفرینٹ ہے, تو یو ریکوائر ڈفرینٹ اسٹف, یو آر پرائمریلی ان نیڈ آف ڈفرینٹ تھنگس ان آرڈر ٹو بی اکوموڈیٹڈ اینڈ ان آرڈر ٹو بی سیٹسفائڈ. دس از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے ہائی لائٹ پوائنٹ اٹھایا نا, ہم سوال میرا ایک کہ کیا ساری کی ساری پولیس اگر اونلی ویمن بیسڈ ہو ایک ملک میں, پاکستان میں, will it work? Definitely not. I mean, you will see clear problems there. تب آپ کو سمجھ آئے گی. ساری کی ساری آرمی لیٹ سے only men work کر سکتی ہے, بالکل, بلکہ کرے گی. only men پولیس بھی کر سکتی ہے, only men آرمی بھی کر سکتی ہے, بٹ only women پولیس اور آرمی ورک نہیں کر سکتی. یہ مطلب پٹ ڈاؤن کرنا مقصد نہیں ہے, نیڈ ہے کچھ خواتین کی بھی پولیس اور اس میں اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اپنے ایریاز ہیں, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی ہے نا, کہ اور آپ ان جینڈر رولز کو آپ جس وقت اپنے گھر کے اندر لے آتے ہیں اور ان کو بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ کرنا شروع کر دیں گے, وہاں پہ مسئلہ ہے. اسے اسلام بھی کہتا ہے. انفیکٹ اسلام ڈزنٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود اگر پیون لگانے خود لگاتے تھے, تو گھر میں مدد کرواتے تھے, صفائی اپنی. اسلام تو خیر ہر طرح سے, دیکھیں
اسلام جو ہے نا وہ ایک سمبایوٹک, یہ جو ڈو ٹیلنگ کہتے ہیں جیسے, اس طرح کا ریلیشن شپ وہ میتھڈالوجی لے کے آتا ہے مین اینڈ ویمن میں. یہ نہیں کرتا کہ وہ بیٹل ایک ہے جی اور کمپٹیشن ہے ہر چیز میں, آپ نے جی برابری دیکھنی ہے, یہاں پہ میں, یہاں پہ بندہ ہے, یہاں پہ خاتون کیوں نہیں ہے, یہاں پہ خاتون ہے, یہاں پہ. اب اسلام, میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ اسلام کمپیئرز دیم بیسڈ آن ریشنلٹی, کس طرح سے کہاں کون فٹ ہوتا ہے. ماں, آپ نے بھی ذکر کیا, ماں کو 3 درجے باپ کی نسبت زیادہ حق ہے, اولاد کی محبت اور اولاد کا کے اوپر ماں کا زیادہ حق ہے. اسلام کہہ رہا ہے ناؤ یو شوڈ برنگ دس اپ ایز ویل اف یو ار ا مسلم فیمنسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو اور ہم نے باتیں کی ہیں, جو حدیث ہے آپ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ the best of you are those who are best to their wives, اور اسی طرح سے جو جنت کا وعدہ ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ ہے, بیٹوں کے ساتھ تو نہیں ہے. سو the thing is کہ ہمارے مطلب جو ابھی حیدر نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ اسلام ایک ڈفرینٹ چیز ہے, فیمنزم ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں انٹرسیکشن ضرور ہے, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں وہ ہم لوگوں نے سیٹس پڑھے تھے نا میتھ کے اندر, تو کہیں نہ کہیں وہ سیٹس آپس میں ملتے ہیں, لیکن دونوں کی جو بنیاد ہے نا جڑ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو ایک جو ہماری اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر آؤ, اللہ نے جو کہہ دیا سمعنا واطعنا. فیمنسٹ وہ کہتے ہیں ہم اپنے اس دماغ سے سوچیں گے ہمیں کیا لگ رہا ہے عورتوں کے لیے کیا اچھا اور برا ہے, اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دے دیا. یعنی عورت کو وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کر دی ہے, ہم نے اس کے لیے پورن انڈسٹری تیار کر دی ہے, ہم نے اس کے لیے بل بورڈ اور میگزین تیار کر دی ہیں, ہم نے اس کو ایز اے شو پیس بنا دیا پوری دنیا کے لیے, پبلک پراپرٹی, لٹرلی پبلک پراپرٹی بنا دیا. پورے کے پورے پورنوگرافک انڈسٹری جو ہے نا وہ عورتوں کی بیس پہ چل رہی ہے, مطلب میجورٹی بائی اینڈ لارج. Look at the amount of men watching pornographic content and the amount of women watching pornographic content. Just look at that comparison. And you see کہ کس طرح سے اس وقت ویسٹ کے اندر یہ قیامت برپا ہوئی ہے because of the same feminist narrative. ہمارا دین جو ہے نا سبحان اللہ, it gives rights to men and women both and according to their own capabilities and capacities. دیکھو ایک مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے عورت کی خدمت کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے کما کے لانا ہے, آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب مرد جو ہے یہ اس کے اوپر ایک obligation ہے, اگر وہ نہیں پوری کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے, گناہگار ہے, اس کو punishment, اس کا مسئلہ ہوگا. اور اس اگر وہ نان نفقہ پورا نہیں کر رہا, woman can just quietly go to the judge and say یہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا فرائض پورے نہیں کر رہا, میرا خلا کروائیں جی, کینسل کروائیں, کیونکہ دس از گراؤنڈز فار ڈیورس, ختم ہوگی بات. اچھا اگر ہسبینڈ جو ہے وہ فزیکلی ابیوسو ہے, گراؤنڈز فار ڈیورس, ٹھیک ہے, کسی مجھے پیٹتا ہے مارتا ہے, میری جان خطرے میں, بیکاز آپ کے مقاصد شریعت میں آپ کی جان, عورت کی جان, مال, عزت, آبرو, سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو وہ کہہ سکتی تھی میری جان مال خطرے میں پڑ گیا. اسی طرح سے اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. ناؤ the thing is کہ یہ ہمارا دین کہتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ the problem is this, پرابلم یہ ہے کہ جب آپ فیمنسٹ نیریٹو کو پکڑتے ہو نا, جس میں آپ نے بات کی تھی کہ everyone has to be equal, ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں کا درجہ اوپر کر دیا, اب اس کو آپ نیچے لے کے آئیں گے. اب آپ یہ کہیں گے کہ